السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بکری کے بچے کیوں مرتے ہیں۔ دوستو، اکثر گوٹ فارمرز یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بکری کے بچے اتنا جلدی کیوں مرتے ہیں، یعنی ان کا مورٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے۔ دوستو، گوٹ فارمنگ میں بچوں کی جو کیئر ہے اور مینجمنٹ ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے جو ہمارے فارمرز حضرات کو سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ بچوں کے مرنے کی سب سے جو بڑی وجوہات ہیں وہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ اب وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی غلطی جو ہمارے فارمرز سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے جانور کی، اپنی گوٹس کی کیئر کس طرح کرنی ہے۔ یا تو وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یا وہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ بات میک شیور کرنی ہے کہ بچے کی کیئر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع کر دینی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے بکری کا انتخاب ہی ایسی بکری کا انتخاب کرنا ہے جس کے نیچے اتنا دودھ ہونا چاہیے، یعنی اس کی ملک پروڈکشن اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے۔ اب مثال کے طور پر ٹیڈی بکری ہے، تو ہم ٹیڈی بکری کا انتخاب بعض اوقات فارمرز اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ 3 یا 4 بچے بھی دیتی ہے، لیکن جب ہم اس کی ملک پروڈکشن دیکھتے ہیں تو اس کی ملک پروڈکشن ہوتی ہے 1 kg سپوز، تو 1 کلو سے 1 لیٹر سے جو ہے وہ اپنے 4 بچوں کو کس طرح پالے گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس بات کو میک شیور کرنا ہے کہ بکری کے نیچے دودھ بھی ہونا چاہیے، اور آپ نے اسے پریگننسی کے پیریڈ میں اتنی اسے خوراک دینی ہے کہ وہ اپنے جسم کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کر سکے، اور بعد میں اس کی ملک پروڈکشن بھی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے۔ یہاں تک تو ہو گیا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کے معاملات۔ اب جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہمارے فارمر سے جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فارمر اس وقت تک انتظار کرتا ہے کہ جب تک بکری جیر نہیں پھینک دیتی تب تک بچے کو دودھ نہیں پلانا، کیونکہ اگر بکری کے بچے کو دودھ پلا دیا تو بکری جیر نہیں پھینکے گی۔ دوستو، بکری کے جیر نہ پھینکنے کی کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ انہی غذائی ضروریات کی کمی کی وجہ سے بکری جیر نہیں پھینکتی جو ہم نے پریگننسی کے پیریڈ میں اس کے غذائی ضروریات کو پورا نہیں کیا ہوتا۔ لہٰذا جب بچہ پیدا ہوا تو پہلے 15 منٹ کے اندر اندر آپ نے اسے اپنی ماں کا دودھ لازمی پلانا ہے۔ اگر بکری کا بچہ کمزور ہے اور وہ دودھ نہیں پی سکتا تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ نے خود فیڈر کے ذریعے یا کچھ بھی کر کے اسے پہلے 15 منٹ کے اندر ماں کا دودھ پلانا ہے۔ یاد رہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت 0 ہوتی ہے۔ اس کا امیون سسٹم اسی ملک کے ذریعے یا جسے کولوسٹرم بھی کہا جاتا ہے، اسی کے ذریعے ہی اس کا امیون سسٹم ڈیویلپ ہونا ہے، اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی اسی کولوسٹرم کے ذریعے ہی پیدا کرنی ہے۔ دوسری بڑی غلطی جو ہمارے فارمر سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ویکسینیشن ہی نہیں کرواتے۔
وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بکری تو پریگننٹ ہے، اس کے بچے کو نقصان ہو جائے گا، اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ حاملہ بکری کو اگر آپ ویکسینیشن کروائیں گے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، لہٰذا آپ اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن سے نکال لیجئے۔ بلکہ حاملہ بکری کی اگر ویکسینیشن کی جائے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اسے بھی ویکسین کا فائدہ ہوگا، دودھ کے ذریعے وہ بچے میں بھی منتقل ہو جائے گی اور بچے میں بھی امیونٹی ڈیولپ ہونے لگ جائے گی۔ اچھا، اب بچے کے مرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں سب سے جو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو بچے نے زیادہ دودھ پی لیا ہے یا بچے نے اپنی ضرورت سے کم دودھ پی لیا ہے، اور ہمارے فارمر نے کبھی یہ چیک کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ ہماری بکری کے نیچے دودھ کتنا ہے اور بچے کی ضرورت کتنی ہے۔ وہ بچوں کو اپنی ماں کے نیچے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اب کوئی بچہ زیادہ دودھ پی لیتا ہے، کوئی بچہ کم دودھ پیتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہماری بکری کے نیچے دودھ کتنا ہے اور ہمارے بچے کو کتنی مقدار میں دودھ کی ضرورت ہے، تو کبھی بھی آپ کے بچوں میں مورٹیلٹی یا شرح اموات اتنی زیادہ نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اس تمام مینجمنٹ کو آپ نے شروع سے ہی اس کی کیئر سٹارٹ کر دینی ہے۔ اگر ایک پریگننٹ بکری کی آپ صحیح طرح سے کیئر کریں گے، اس کی غذائی ضروریات کو پورا کریں گے، اس کی ملک پروڈکشن بھی اچھی ہوگی، اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ہیلدی ہوگا اور اس کی مورٹیلٹی، اس کی شرح اموات بھی کم ہوگی اور وہ بیماریوں سے بھی لڑنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔